بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے ویڈیو کا ایک حصہ باقی رہ گیا تھا، کسی وجوہات کے بنا پر یہ پورا نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے بیان سے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس بیان کا آخری حصہ یہ تھا کہ دونوں آنکھوں کو دل کا شیشہ تصور کرے اور اس میں جلالہ لکھیں اندر سے۔ اس کے بعد کا حصہ اب میں بیان کرتا ہوں۔ یہ کشف قلب کا تھا، یعنی اس سے کشف قلب ظاہر ہوتا ہے، کشف کھل جاتا ہے۔ اب یہ ہے اس کے بعد دونوں کانوں کے اندر بھی اس میں جلالہ لکھیں، دونوں کان کے اندر بھی اس میں جلالہ لکھیں اور پیشانی کے اوپر بھی لکھیں، دونوں کان کے اندر لکھیں اور پیشانی پر بھی لکھیں۔ اور یہ خیال کریں کہ یہ سارا آپ کا ایک گلوب ہے جس کا اگلا حصہ، اگلا سرا جو ہے وہ کانچ کا ہے، شیشے کا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی یہ اگلا حصہ جو ہے وہ شیشے کا ہے۔ اور یہ تصور کریں کہ اندر پوری سیاہی لگی ہوئی ہے، کالک۔ وہ لالٹین آپ لوگوں نے جلتا ہوا دیکھا کہ جب وہ روشنی جلتی تو اندر اندر کالک لگ جاتا ہے، ایک دم ویسے تصور کریں کہ اندر پوری کالک لگی ہوئی ہے۔ اب دماغ کے اندر بیٹھ کر، دماغ کے اندر سے، یعنی یہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اور اس کا اگلا شیشہ پیشانی ہے۔ پیشانی اب اندر دماغ کے اندر سے کیا لکھنا ہے؟ اس میں جلالہ اور اللہ، جلالہ اللہ، اس خیال کے ساتھ کہ جیسے جیسے آپ جلالہ لکھ رہے ہو ویسے ویسے وہاں سے تھوڑی سی کالک ہٹ رہی ہے، برابر ہے، اور باہر روشنی ہے، باہر روشنی ہے، اور جیسے جیسے آپ لکھ رہے ہو ویسے وہاں کی کالک کم ہوتی ہے اور روشنی اندر کی طرف آ رہی ہے۔ بس سمجھ میں؟ دونوں کان کے اندر لکھنا ہے اس میں جلالہ، پیشانی جو ایک کا اگلا حصہ جو شیشے کا ہے، اب دماغ کے اندر بیٹھ کر اس میں جلالہ اور اللہ لکھنا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ پوری کالک لگی ہوئی ہے، اندر سے ایک دم اندھیرا ہے۔ اب آپ شہادت کی اپنی انگلی سے جیسے اس پہ انگلی چلاتے ہو ویسے کچھ کالک ہٹتی ہے اور باہر سے روشنی اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب سر کے چھت پر، یہ جو سر ہے آپ کا، اس کی جو کھوپڑی کا حصہ ہے، چھت جس کو کہتے ہیں، دائیں اور بائیں، پیچھے اور اس کے نیچے بھی لکھنا ہے۔ بات سمجھیں؟ سر کے چھت پر یہ جو کھوپڑی ہے اس کے دائیں بائیں اور پیچھے اور اس کے نیچے بھی اس میں جلالہ آپ کو نقش کرنا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں پر بھی اس میں جلالہ لکھنا ہے، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ بھی اس میں جلالہ لکھنا ہے۔ اب یہ سب لکھنے کے بعد تصور سب کے اوپر آپ کی توجہ پوری رہے۔ اس کے بعد ان مقامات سے کسی بھی ایک مقام پر اگر اس میں جلالہ چمکنے لگ گیا، اس میں روشنی آ گئی تو فوراً آپ کو کشف حاصل ہو جائے گا۔ بات سمجھیں؟ کشف جو ہے کھل جائے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ طالب علم کو کہ تمام مقامات سے ایک ہی ساتھ روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں جہاں بھی اس کے پہلے جو ویڈیو میں نے بیان کیا اور ابھی جو بیان کر رہا ہوں، ان تمام مقامات پہ ایک ہی ساتھ اگر چمک آ گئی، اب اگر کسی ایک مقام پر چمک آ گئی ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اسی جگہ پر آپ کو غور کرنا ہے اور وہ روشنی تکتے رہنا ہے اور منہمک ہو جائیں، غرق ہو جائیں، اسی پہ ڈوب جائیں۔ اور اگر کئی مقامات پر روشنی چمک آ گئی، اس میں تجلی پڑھنا، تجلی
हुई और रोशनी जाहिर होना शुरू हो गई। तो अब आपको इसमें जलालहू एक मिसले शबनम, जैसे आपने देखा कि अरबी के पत्ते पर शबनम डाल दो या पानी डाल दो तो कैसे एक गोल मोती की तरह वो पानी का कतरा बन जाता है। तो इसमें जलालहू को एक कतरा समझो, बात समझेंगी? यानी अगर मुतअद्दिद कई मकामात से आपको रोशनी आ रही है तो इसमें जलालहू को एक पानी का कतरा समझो जो मिसले मोती के मिसल जो है वो ठहरा हुआ और गोलाई की शक्ल लिया हुआ है, और उसके अंदर अपने आप को महसूस करो। बात समझ में आ रही है ना? अगर जिस्म के बहुत सारे मकामात से रोशनी आना शुरू होगी, चमक आ गई है, तो अब इसमें जलालहू को एक वो समझो, क्या? पानी का कतरा, बैजानुमा, और उस कतरे के अंदर खुद को अंदर महसूस करो कि मैं उसके अंदर हूं। ये कैफियत अगर आप ढाल लेंगे तो जमीन से लेके आसमान तक के सारे हालात आप पर जाहिर हो जाएंगे। लेकिन मैं आखिर में ये भी बताऊं कि ये सारे अमाल करने की मकसद आपका कश्फ ना हो कि हमें ये सब दिखना शुरू हो जाएगा, वरना मकसद आपका फौत हो जाएगा। ये सारे अमाल, ये रियादतें करने का मकसद हो अल्लाह की रिजा, ताकि उसका कुर्ब आपको मिल जाए और आपके वजूद में इसमें जलालहू और अल्लाहू की तजल्लियां रोशन हो जाएं, ताकि वो मकामात आपके रोशन हो जाएं और आप अल्लाह के कुर्ब में और ज्यादा बढ़ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम जो भी सालिकीन सुनते हैं या इस पर अमल करते हैं, अगर उन पर इस तरह के कश्फ के हालात होते हैं तो उनको सब्र दे और इस्तकामत के साथ इस राज को वो छुपा के रखे। वरना याद रखें कि राज अगर आपने किसी से कह दिया तो वो राज नहीं रहा। बात समझ आई? तो ये सब राज हैं अल्लाह के, जो कश्फ के हालत में अंदरूनी जो चीजें आप पर जाहिर होती हैं, तो इसको फाश नहीं किया जाता है, इसको जाहिर नहीं किया जाता, वरना कश्फ में बंद भी हो जाएगा। अब कोई आदमी अपने आप को बहुत बड़ा वली अल्लाह साबित करने के लिए, लोगों के अंदर अपनी बरतरी साबित करने के लिए, अरे मुझको तो ये भी खबर हो जाती है, तो इस तरह की बातें करने के लिए अपनी नमूद और अपनी ख्वाहिश, अपने नफ्स के का नाम ख्वाहिशात के लिए ना करें, वरना सारा मकसद आपका फौत हो जाएगा। मकसद सिर्फ हो अल्लाह के कुर्ब हासिल करना, उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ाते पाक से फैज हासिल हो, ताकि उम्मत की आप रहबरी जो है कर सकें और जो लोग अंधेरे में पड़े हुए हैं उनको रोशनी के करीब कर सकें। अल्लाह तबारक व ताला तमाम सालिकीन, खास तौर पर जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मौला करीम उनको सीधे रास्ते पर रखे और अपने प्यारों, खास तौर पे आका मौला मखदूम शरफ जहांगीर सिन्नानी रदी अल्लाह तआला के सदके सही राह पे चलने और लोगों की रहबरी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।